اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میں سید کاظم عباس نقوی ماہ مبارک رمضان کی اس سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ ہلال رضوی جو کہ انجینئر بھی ہیں اور سائیکالوجی میں ماسٹرز ہیں، اور دوسرے دوست ہمارے وقار علی جو کہ ایسوسیٹ سائیکالوجسٹ ہیں، کلینیکل سائیکالوجی کے ماہر۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارا موضوع بیہیویئر آف گریٹیچیوڈ ہے۔ بنیادی طور پہ جو ہم چیز آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خاص طور پر اپنے علم نفسیات سائیکالوجی سے تعلق رکھنے والے دوستوں سے پہلے یہ پوچھیں کہ عام طور پر ان جنرل انسانی نفسیات میں اور اس کے رویوں میں گریٹیچیوڈ کا کیا اثر ہے، گریٹیچیوڈ کا بیہیویئر انسان کو کس طریقے سے گروم کرتا ہے، کس طرح سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تقویت دیتا ہے۔ ہمارا شکر گزار ہونا یہ واقعاً معنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ بحث ہے جس کو آج ہم کوشش کریں گے کہ پہلے علم نفسیات میں دیکھیں اور پھر ہم پلٹ کر آئیں گے اور انسانوں کی ہدایت کے لازوال سرچشمہ قرآن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہماری ڈیوائن اتھارٹی، الوہیت، خداوند کریم اس بیہیویئر کو کس طریقے سے دیکھتا ہے اور کس طریقے سے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو میں وقار بھائی سے یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا پہلے ایک ماہر نفسیات کے عنوان سے اس بیہیویئر کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں ہمارے لیے۔ بہت شکریہ آغا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سائیکالوجی کے اندر جو کہ ایک اسٹڈی ہے ہیومن بیہیویئر اور مینٹل پروسیسز کی، اس کے اندر گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور آپ نے ابھی ایک جملہ کہا کہ مشکلات کا جو سامنا کرنے کے حوالے سے، تو بالکل اٹس ون آف دی ویری افیکٹو کوپنگ اسٹائلس۔ کوپنگ یعنی اسٹریس کو ہینڈل کرنے کی ایبیلٹی کسی انسان کی، اسٹریس کو، پرابلمس کو، ڈے ٹو ڈے اس کے جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ کوپنگ ہے آپ کی۔ تو گریٹیٹیوڈ اٹ سیلف ملٹیپل ریسرچز کہتی ہیں کہ وہ خود ایک بہت بہترین جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے آپ کی۔ گریٹیٹیوڈ کا ویسے لفظی معنی تو شکر گزاری ہے، لیکن سائیکالوجی کے اندر گریٹیٹیوڈ کو بہت ڈیٹیل میں جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ اٹس کائنڈ آف اے پرسپیکٹیو آف یور لائف، یعنی اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ کے ساتھ ایک چیز اچھی ہوئی تو آپ لازمی بات ہے شکر گزار ہوں گے، شکریہ کریں گے۔ کوئی انسان آپ سے اچھے سے ملتا ہے، آپ کی کسی چیز میں ہیلپ کرتا ہے، تو اٹس اے نیچرل اینڈ بیسک ایٹیکیٹ کہ آپ اس کو شکریہ کے طور پر رسپانس کرتے ہیں، آپ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ لیکن سائیکالوجی کے اندر جب ہم گریٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں تو اٹس کائنڈ آف اے پرسپیکٹیو، یعنی پوری ڈیٹیل پرسپیکٹیو ہے آپ کے لائف کا چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے۔ یعنی آپ کو پرسیپشن کے اندر ہم دیکھیں تو چینج ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی پرسیپشن کے اندر ہمیں چینج نظر آ رہا ہے کہ ڈیٹیل، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس پرسیپشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا، تو سم ٹائمز ہمارے انوائرمنٹ کا ایفیکٹ بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن مثلاً اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیں کہ انسان کی انٹیوشن، اس کا وجدان، بغیر کسی ایکسٹرنل انفلوئنس کے، کیا ہم اس کو اس طریقے سے درک کر سکتے ہیں کہ یہ جو بیہیویئر ہے اس کا ہماری انٹیوشن سے، ہمارے وجدان سے کوئی تعلق ہو؟ جی بہتر، جیسے بات کی انہوں نے کہ آپ کا پرسیپشن ہے، انٹیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب سب سے بڑی غلطی ہم کہاں کرتے ہیں؟ سب سے بڑی غلطی ہم یہاں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں گریٹیٹیوڈ کی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کا گریٹیٹیوڈ، یعنی ہمارا ایک کائنڈنس والا بیہیویئر ہو، شکر گزاری والا دوسروں کے لیے۔ یہ جو آپ انٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وی آر سو مچ بلیسڈ۔ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک گریٹیٹیوڈ ہے کہ ہم صبح کی سورج کی جو کرن دیکھ رہے ہیں، یہ گریٹیٹیوڈ ہے۔ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے۔ میں یہاں تو ہم اس کو پہلے صرف تھوڑا سا شاید میں اس کو اس طریقے سے اپنے لیے انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب جیسے وقار بھائی نے کہا کہ ہمارا پرسپیکٹیو سم ٹائمز ڈیولپ ہوتا ہے آپ کے انوائرمنٹ سے، یعنی آپ کے گھر میں کیا لوگوں کا بیہیویئر ہے، آپ کے اسکول میں کیا بیہیویئر ہے، بازار میں، آفسز میں، اور وہ سارے کا سارا ہمارا ایک پرسپیکٹیو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، ایک جسے کہنا چاہیے ناخودآگاہ تربیتی عمل ہے جس کا ایفیکٹ ہمارے انوائرمنٹ کا ایفیکٹ ہے نا ہمارے اوپر۔
لہذا کسی بھی معاشرے میں اگر آپ جا کر دیکھیں کہ لوگوں کے اندر یہ بیہیویئر پایا جاتا ہو کہ وہ بات بات پر آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہوں، اس کو محسوس کروا رہے ہوں، تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے اندر آئے گا. مثلا ہم نے جو تھوڑا سا ایکسپیرینس میرا ہوا ایران میں رہنے کا، ایرانی کلچر کے اندر یہ چیز بہت زیادہ میں نے وہاں پر نوٹ کی کہ وہاں پر اس طرح کے آداب و تکلفات زیادہ ہیں. یعنی جب بھی آپ کسی سے کوئی بات کریں گے، ایون دکاندار وہ آپ سے پیسے لیتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، آپ سامان لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس فضا کے اندر خود بخود انسان کے اندر ایک جو اس کا پرسپیکٹیو تبدیل ہوتا ہے. لیکن ایک انٹیوشن ہے، انسان کا وجدان ہے، بغیر کسی بیرونی اثر کے. مثلا آپ ایک ان نفسیاتی اعتبار سے انسان کی انٹیوشن، اس کا ضمیر، اس کا وجدان شکر گزاری کے اعتبار سے مثلا آپ کی نظر کیا کہتی ہے اس میں؟ کہ دیکھیں سب سے آسان چیز یہ ہے کہ یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. تو جب آپ نے کہا کہ انوائرمنٹ سے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو انسان کے اندر ہی فطری طور پر موجود ہوتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ معاشرے میں جب ہم آتے ہیں تو پاکستانی معاشرے کے اندر ایک جو خاص فضا، خاص کلچر جو آپ ایران کی بات کر، اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو ہم خود ڈیمولش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میرے اندر شکر گزاری کا انٹیوشن، وجدان فطری طور پر موجود ہے. مطلب اگر میں کسی چیز سے تقاضا کرتا ہوں، کسی شخص سے یا کسی چیز سے بھی، تو جب وہ چیز مجھے مل جاتی ہے تو شکر گزاری میرے اندر سے ڈیولپ، اس کا ظہور میرے بیہیویئر سے ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے؟ ہونا نہیں، یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا ہے. اگر آپ فرض کریں، آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، اگر آپ بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے یا بہت زیادہ آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، آپ کوئی چیز اسے پکڑا دیں، اس کو مہیا کر دیں، تو کیا اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، وہ ہنستا ہے، دیکھتا ہے، آپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ کسی چیز کے لیے تمنا کریں، وہ چیز آپ کو مل جائے اور اس سے آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن پیدا ہو، آیا یہ گریٹیچیوڈ ہے؟ یا گریٹیچیوڈ اس کے مقابلے پر ایک سیکنڈ فیز ہے بیہیویئر کا کہ آپ کو مثلا بچہ رو رہا ہے، آپ نے اس کو ٹافی دی، وہ لے اور آپ کو تھینکس کیے بغیر یا کوئی بھی آپ کو ایک اسمائل دیے بغیر بھی چلا جائے، تو پھر اس وقت ایک سوال ہمارے، مثلا میں فرض کریں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ یہ کروں اور بندہ مجھے پلٹ کر ایک اسمائل بھی نہ دے تو مجھے اچھا یہ دو مرحلے ہیں. اب جیسے آپ نے کہا بچہ ہے، میں چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں. اب اس کو ہمیں فرض کریں، اب میں ایک انفینٹ بیبی کی بات کر رہا ہوں جو کہ تھینکس نہیں کہہ سکتا، جو بولنا نہیں سیکھا. اب وہ اپنے اسمائل سے، اپنے جیسچر سے آپ کو شکریہ ادا کرے گا. مطلب ہم اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ بہت چھوٹے بچے جو کہ ابھی انوائرمنٹ کا انہوں نے کوئی ایفیکٹ قبول نہیں کیا ہوتا، ان کے اندر بھی ماں اپنے بچے کو جس وقت توجہ دیتی ہے، باپ اپنے بچے کو توجہ دیتا ہے اور وہ ایک رسپانس کرتا ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ رسپانس یعنی ماں کی طرف بچے کا مسکرا کر دیکھنا یا ایک اسمائل دینا یا ایک خوشی کا اظہار کر دینا، ماں باپ کے لیے وہ ایک اظہار وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اچھا اب اسی کو تھوڑا سا اگر ہم مثلا آگے بڑھائیں اور یہ دیکھیں کہ کسی سٹیج پر آ کر انسان اگر اس طریقے کا ہو جائے کہ جب آپ اس کے ساتھ کوئی مہربانی کا سلوک کریں، اس کے ساتھ کوئی اچھائی کا سلوک کریں اور وہ پلٹ کر آپ کو ایک تھینکس بھی نہ کہے، ایک اسمائل بھی نہ دے، تو کیا فیلنگ آتی ہے، تو کیا چیز ہوتی ہے؟ تو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ المیہ یہ بن گیا کہ جب آپ کسی سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اگر اظہار بھی نہ کریں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ بیہیویئر ہمیں نہیں ملتا تو ہمارے اندر ایک نا امیدی ہو جاتی ہے کہ یار ہم نے کسی کی ایک مدد کری یا کوئی کہا، ہم ایکسپیکٹ کسی سے امید نہ بھی رکھیں، تو یہ فطری طور پر انسان کا تقاضا ہے. یہ ایسے ہی ہے. اس میں دیکھیں کاظم بھائی جیسا آپ بات کر رہے ہیں، لال بھائی نے بھی بالکل صحیح فرمایا. اصل چیز ایک تو جب آپ کہتے ہیں بچے کے ساتھ ہم کوئی چیز اچھی کرتے ہیں تو پرابلم کہاں پہ آ جاتی ہے کہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن، کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے ساتھ ایک چیز اچھی ہوئی ہے، تبھی تو بلیسنگ کا مرحلہ میں سیکنڈ فیز ہی یہی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ ایک چیز اچھی ہوئی ہے، تبھی تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا اور پھر شاید ہم ایک گریٹیٹیوڈ والے بیہیویئر میں. مطلب ابھی تک کی ڈسکشن میں جو بات میں نے سمجھی ہے، یعنی مجھے جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو گریٹیچیوڈ ہے وہ ایک نیچرل بیہیویئر کے طور پر ہے. یعنی ہم جب بچے کو کنسیڈر کر کے بات کر رہے ہیں، نیو بورن بیبی بھی ایون، آپ اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے، اس کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرو گے تو وہ اسی طرح کا ایک رسپانس، یہ جو رسپانس وہ دے رہا ہے آپ کو اپنے بیہیویئر سے، بیسیکلی یہ گریٹیچیوڈ ہے. اچھا اسی میں دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کی مہربانی کا رسپانس نہیں دیتا گریٹیچیوڈ کے ساتھ، تو وہ آپ کے لیے ایک یعنی آپ کے مزاج پر برا پڑتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا اور آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہو. تو اب اسی چیز کو مثلا ہم اگر آپ فرض کریں دینی پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیں کہ شکر گزاری دین اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے، تو جیسے وقار بھائی نے کہا کہ سب سے پہلی چیز ایکسیپٹنس ہے کہ آپ اس چیز کو، وہ اچھائی، وہ نعمت،
وہ ایک بلیسنگ جو آپ کو مل رہی ہے، پہلے مرحلے پہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. تو جو ہمارا مطالعہ تھوڑا سا دین اور قرآن کے حوالے سے ہے، ایگزیکٹلی جو پروردگار عالم قرآن میں شکر کے مراحل کو بیان کرتا ہے. لہذا سورہ مبارکہ غالباً ابراہیم میں یا سورہ مبارکہ نساء میں غالباً پروردگار ارشاد فرماتا ہے وہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ تم شکر کر رہے ہو اور ایمان لا رہے ہو. اب یہاں پر ایک اگر میں اس سیکوینس سے بیان کروں تو بنیادی طور پر ایمان لانے کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اور شکر کو پہلے مرحلے پہ رکھا. اس کا معنی یہ ہے کہ ایون ایمان لانے کے مراحل میں بھی شکر گزاری، گریٹیچیوڈ، وہ ایک ایکسیپٹنس کہ سم ون از بلیسنگ می، کوئی مجھے کچھ دے رہا ہے، اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کو تو وہ خود ہمیں ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے. یعنی اگر ہم دینی پرسپیکٹو اس کو یعنی ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر شکر گزاری یا گریٹیچیوڈ ایک ایسا پازیٹیو بیہیویئر ہے جو آپ کو ایمان کی طرف لے کر جائے گا. اچھا، اسی چیز کو اگر ہم مثلا روایات میں جا کر دیکھتے ہیں تو مثلا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے کریم اور لئیم، یعنی لئیم کا لفظ ہمارے یہاں معاشرے میں بڑا سخت سمجھا جاتا ہے، لیکن لئیم جس کو کہنا چاہیے، اب میں اگر اس کا بہت سلینگ معنی کروں تو کمینہ لفظ کا استعمال کیا جائے گا. یہ کہ انسان کے اندر کمینگی کی جو کیفیت ہوتی ہے، پستی کی جو کیفیت ہے، یہ لفظ تھوڑا سنگین ہے لیکن چونکہ لئیم کا شاید اس سے زیادہ پراپر ترجمہ کچھ ہو نہیں سکتا عربی میں جو لئیم کا معنی ہے. کریم اور لئیم کے درمیان جو ڈفرنس ہے بیسیکلی وہ اسی بیہیویئر کا ہے. کریم وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی مہربانی کرتا ہے تو وہ گریٹیچیوڈ کے ساتھ بیہیو یعنی شکر گزاری کے ساتھ رسپونڈ کرتا ہے، اور لئیم اس کے مقابلے پہ پست بیہیویئر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے اور آپ پلٹ کر اس کو گریٹیچیوڈ کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ. مرحلہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا جب دو پرسن آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو رسپانس ہوتا ہے نا وہ اگلے کا بیہیویئر ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. مطلب میں اگر کسی سے مخاطب ہوں آپ سے اور آپ سے کوئی جواب یا توجہ مجھے نہ ملے تو میں شاید دوسرے مرحلے تک نہ پہنچوں کہ آپ شاید میری متوجہ. خدا بھی میں جو سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات سے کہ چاہتا ہے کہ تم توجہ میری طرف کرو تاکہ میں تمہیں دوں، یعنی تم شکر گزاری کرو پھر ایمان کے مرحلے تک پہنچو. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے ہلال بھائی. دیکھیے چونکہ خدا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پروردگار وہ ایک الٹیمیٹ کمال کی جو ذات، الٹیمیٹ پرفیکشن کی جو ذات ہے، کمال مطلق جو ذات ہے، غنی عالمین ہے. اچھا، وہاں پر ہمارے جب بھی ہم کسی بھی بیہیویئر کو اپنے اور پھر بعد میں خدا کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ایک فرق ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بیہیویئر سے خدا کو سمجھنے کی کوشش نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی چیز میں. یہ بہت ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں ہم سب کو رکھنا چاہیے. میرے جتنے بھی ویورز ہیں، سننے والے ہیں، میں سب کو بار بار یہ کہتا ہوں، مثلا جیسے علم اور ارادے کے اندر ہوتا ہے، ہم بعض اوقات وہاں پہ آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیوں ہم خدا کے علم کو اپنے علم سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ارادے سے خدا کے ارادے کو، جبکہ وہ ٹوٹلی خدا کے معاملے میں جب بھی گفتگو آئے جسٹ کی تھنگس کو آپ کیپ اسائڈ کر دیں اور اللہ کے معاملے کو ڈفرنٹ طریقے سے سمجھنے کی. اسی طرح سے جو گریٹیچیوڈ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اسماء میں سے ایک اسم الشکور ہے. اب جب اللہ کے لیے شکور کا لفظ آتا ہے تو وہ بیسیکلی جو بیہیویئر ہمارے بیہیویئر کے نتیجے میں کوئی ریسپانس کی صورت میں آنا ہے، اگر ہم اس کو اسی معنی میں کنسیڈر کر رہے ہیں تو بیسیکلی اللہ تو غنی ہے، وہ ہمارے لیے رسپانس نہیں کر رہا ہوتا. اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو وہ رسپانسو بیہیویئر نہیں ہے بیسیکلی. وہ بیسیکلی کیا ہے، جیسے کہ آیت میں بھی کہا یا جیسے میں نے ابتدائی آیت پڑھی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا. یہ ساری قیدیں یہ ہم لوگوں تک موجود ہے جو انفائنائٹ اور ایبسولوٹ پرسنالٹی. ایگزیکٹلی وہاں پر اللہ کے لیے جب شکور کا معنی ہو جائے گا تو وہ بیسیکلی اس کا یعنی اس کو ایکسیپٹ کرنے والا اور ایکسیپٹنس کے بعد بڑھانے والا ہے. اچھا، لیکن یہاں پر جو آپ نے بات کی ہلال بھائی، میں اس میں ایک چیز بس آخری اور بیان کروں گا جو انشاءاللہ ہمیں شاید ماہ مبارک رمضان میں بھی بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں موقع دے. وہ یہ کہ ایک مقام قرآن میں ایسا آتا ہے کہ جہاں پر کوئی اللہ کے راستے میں سب کچھ دے بھی رہا ہے اور دینے کے بعد وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہتے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. ہم نے صرف اللہ کے لیے تمہیں کھلایا، ہم نے جو تمہارے ساتھ تمہیں جو بلیسنگز دیا، تمہارے ساتھ جو کام کیا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کیا ہے. اور جب ہم اللہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز تو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بھی جزا اور کوئی بھی ایون گریٹیچیوڈ بھی ایکسیپٹ
ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. اب ہماری جو یعنی ایکسپیکٹیشن ہے وہ تم سے نہیں ہے، وہ خدا سے. بالکل. یعنی جب ہم مذہب کا ایک ہم دیکھتے ہیں کردار ہے، ہم سب سے یہی ہے بنیادی کہ ہمارے اندر جو رسپانس، بیہیویئر، ایکسپیکٹیشن، یہ سارے جو جذبے موجود ہوتے ہیں یہ من جانب اللہ ہو جاتے ہیں. مطلب میں کچھ بھی کام کر رہا ہوں من جانب اللہ ہے. ہونا چاہیے. اچھا یہ خود ایک ٹیسٹنگ بھی ہے، یہ بیہیویئرس کی ایک ٹیسٹنگ ہے. آپ نے کوئی کام اللہ کے لیے، اب یہ ہمارے ہاں ایک ہماری ہپوکریسی، ایک منافقت ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، لیکن جب سامنے والا رسپانس نہیں دیتا تو ہمیں برا لگتا ہے. یہ میری منافقت ہے. اگر میں واقعاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے اس چیز سے اپنے آپ کو بالا کرنا ہوگا، اپنے اوپر اپنے آپ کو اس سے جسے کہنا کہ فارغ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اس چیزوں سے الگ کرنا ہوگا کہ کوئی مجھے رسپانس کرے. اب جیسے ماہ مبارک رمضان میں یہ بہت پیش آتا ہے، ہم کسی کو افطار دے رہے ہیں، ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے شکریہ کہے، یہ میرے ساتھ ایسا بیہیو کرے، یہ میرے ساتھ یوں کرے. بعض اوقات لوگ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی آ کر وہاں سے مثلاً اب اس کا جو بھی بیہیویئر ہے چھین کر اٹھا رہا ہے یا اینی تھنگ لائک دیٹ، اور پھر آپ اس کے اوپر رسپونڈ کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے، آپ خدا کے لیے نہیں کر رہے. یعنی وہ انکنڈیشنل جو رسپانس آتا ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بلیفس. میں اس بیہیویئر کو سپورٹ نہیں کر رہا. اب یہاں پر بس جو آخری ایک باٹم لائن اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہماری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کسی سے بھی. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمارا بیہیویئر از امپورٹنٹ. اگر گریٹیچیوڈ کا بیہیویئر نہ ہو تو چونکہ یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام کی تمام چیزوں کو بس خدا کے لیے کریں اور انسانوں سے کچھ بھی نہ چاہیں. یہ بہت ریئر ہوتا ہے، یہ بہت ریئر، اس کو مینٹین کرنا بہت. ہم انسان ہیں، ہمارا جو اصل ہے وہ ایک ہماری سوشل کنیکٹیو ہے، ہمارا کوگنیٹیو بیہیویئر ہے، ہم ایک دوسرے سے ارتباط کے ساتھ زندہ ہیں. تو ہمارا بیہیویئر یعنی آپ نے خدا کے لیے کیا تھا لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. اگر ہم یہ کام کرنا شروع کریں تو اس سے نیکی بڑھتی ہے. اور ایٹ دی ادر ہینڈ اب جو اس پہ غور کیجیے گا جہاں پہ خدا کہتا ہے لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفران نعمت کرنے والے ہو گئے تو میرا عذاب شدید ہے. جب اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے تو کفران نعمت کے اوپر اتنی سختی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفران نعمت کرنے والا دنیا کے اندر نیکیوں کا راستہ روک رہا ہوتا ہے. لہٰذا نیکی کا راستہ روکنے کے دو طریقے ہیں، یوں سمجھ لیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا راستہ روکتے ہیں کسی کو نیکی نہ کرنے، مطلب آپ جائیں اور کسی کو نیکی نہ کرنے دیں. ایک راستہ کیا ہے کہ آپ اس کا شکر گزاری بند کر دیں، اس کے لیے گریٹیچیوڈ کا بیہیویئر بند کر دیں. یعنی وہ دے بھی رہا ہے، آپ پلٹ کر ایک تھینکس بھی نہ کہیں، کب تک کرے گا؟ لیکن اگر میں اور آپ اسی گریٹیچیوڈ کے ذریعے سے رسپونڈ کرنا شروع کریں تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی ترویج ہوگی، ایک اچھے عمل کی ترویج ہوگی. ایگزیکٹلی. بس پرسنل بیہیویئرس کے اندر بھی یعنی اگر ہم شکر گزار ہیں تو وہ ہمارے اندر ہوپ کریٹ کرتا ہے، ہمیں مشکلات سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے. اور اسپیسیفکلی اگر ہم اس سارے سلسلے کو خدا سے جوڑ دیں تو میرا خیال ہے کہ اس یعنی کلی طور پہ کرنے والا، نیکی کرنے والا، کوئی جذبہ اچھا رکھنے والا خدا سے امید رکھے گا، لیکن یہ دوسرے کا فرض بنتا ہے کہ وہ تھینکس کرے، ووٹ آف تھینکس وہاں سے آنا چاہیے. اگر جیسے ابھی ہم یہ بات کر بھی رہے ہیں کہ تو اس میں جو فار ایگزامپل لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں دوسرے لوگوں سے، تو اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں جیسے پچھلی ڈسکشن کے اندر ہم نے بات بھی کی بلیف کے اوپر، تو کیا ایسے لوگوں کا بلیف جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس طرح کے بیہیویئرس آتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. یہ تو طے شدہ بات ہے. ہم نے لاسٹ اس میں بھی جب بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ بلیف بیسیکلی وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اب ہمارا زبان پر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گھر بنا کے اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اس ایٹیچیوڈ کو اللہ نے بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم بڑی جزا و فضا کرتے ہو، بڑے چیختے چلاتے ہو، لیکن جیسے ہی تمہیں خیر ملتی ہے منوعا، تو منع کرنے والے ہو جاتے ہو. یا پرابلمس میں تو اللہ کو تم پکار رہے ہو تو مخلصین لہ الدین، لیکن جیسے ہی پرابلم سے باہر نکلتے ہو ایسے خدا کو فراموش کرتے ہو کہ جیسے تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں. یہ بنیادی طور پر اسی بیہیویئر کی طرف ہمیں اشارہ دیتا ہے. ماہ مبارک رمضان کے اپنے اندر جو ایک سینس ہے نا روزانہ کے حساب سے کہ آپ 17-18 گھنٹے بالکل بھوکے پیاسے رہیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے دسترخوان آئے. وہ دسترخوان جب میں اسی لیے اکثر کئی مقامات پر کہہ چکا ہوں کہ جس وقت افطار کا وقت آتا ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 دسترخوان آپ کے ساتھ ایک ساتھ اوپن ہوتے ہیں. ایک دسترخوان آپ کے لیے پکوڑوں کا اور سموسوں کا ہوتا ہے، اور ایک دسترخوان
اول وقت نماز اور معنویت کا ہوتا ہے. 17-18 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے والا آدمی اس آخری لمحے میں جب دونوں دسترخوان، دیکھیں اول وقت نماز بھی مستحب ہے اور افطار جلدی کرنا بھی مستحب ہے. یہ بعض لوگوں نے ایک تفکر جو ڈال دیا کہ جی جلدی کا مطلب یہ کہ یہاں اذان کی آواز آئے وہاں منہ میں کھجور ہو، نہیں، اس جلدی کا مطلب ہرگز یہ نہیں. جس نے بھی یہ کانسیپٹ کریٹ کر کے دیا میرے حساب سے اس نے دین کی مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں تک پہنچا. جلدی کا معنی یہ کہ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، دیکھیں یہ گریٹیٹیوڈ کا بیہیویئر جب اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے یہ رمضان میں سمجھنے کا موقع ہے. آپ کو مشکلات میں ڈالنا نہیں. ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں، لہٰذا اس نے افطار کو جلدی کرنا مستحب رکھا ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ دو چیز، جیسے اذان ہوئی ہے دو جلدی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں. ایک طرف خدا مجھ سے کہہ رہا ہے جلدی نماز پڑھو، اور ایک طرف مجھ سے کہہ رہا ہے جلدی افطار کرو. یعنی یہ دونوں دسترخوان آ گئے. اب میں نے پورے یعنی روزے کے دوران کیا سیکھا اور کیا سمجھا، میری بھوک کس طرف کو سفر کر رہی ہے، وہ دسترخوان پر آ کر پتہ لگے گی. لہٰذا اگر میں پریفر کروں نماز کو اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھوں دسترخوان پہ، تو میرے ایک استاد کہتے تھے کہ یہ وقت ہے خدا سے عاشقی کرنے کا اور نخرے کرنے کا. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ جب ہم اتنی بھوک اور پیاس کے بعد دسترخوان پر بیٹھیں تو مظلومین کو یاد رکھیں، خصوصاً غزہ اور فلسطین کے بھوکے پیاسے افراد کو یاد رکھیں. مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو روزے کی بھوک اور پیاس کے باوجود اپنے مسلمان بھائیوں کی بھوک اور پیاس کو نہ سمجھ سکے، جو کربلا میں امام حسین کے بچوں کی پیاس کے لیے روتا ہو لیکن غزہ اور فلسطین کے مظلومین کی پیاس کو درک نہ کر سکے، نہ اس کا روزہ مجھے سمجھ میں آتا ہے اور نہ اس کی عزاداری مجھے سمجھ میں آتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.